نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے تو نبی کا دل اللہ کے رازوں کا غنچہ ہے، نبی کا دل اللہ کے رازوں کا غنچہ ہے۔ غنچے کو کلی کہتے ہیں، کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ فاطمہ کوئی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے، اللہ کے رازوں کا غنچہ فاطمہ الزہرا کو کہا گیا ہے۔ ہم ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ لب کی بات آئی تو پتنی پلی گلے قدس کی بتی، لبوں کی نزاکت کو لاکھوں سلام۔ الگ الگ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، بہو کی بات آئی تو بہو کی لطافت کو لاکھوں سلام۔ تو سر سے لے کر قدم تک ہر عضو پہ اعلیٰ حضرت نے سلام بھیج دیا، لیکن جب دل کی بات آئی تو کیا بولے اعلیٰ حضرت؟ دل سمجھ سے بڑا ہے، دل سمجھ سے بڑا ہے، مگر یوں کہو گم چاہے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ دل سمجھ سے باہر ہے، توجہ کرے دل۔ ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، بلکہ میں کچھ دے رہا ہوں، توجہ کرے۔ دل سمجھ سے بڑا ہے، یعنی یوں کہو غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں یعنی نبی کا دل بیان سے باہر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کے دل پہ بات آئی تو انہوں نے بھی قلم توڑ دیا کہ نبی کا دل ہم سے بیان نہیں ہو سکتا۔ تو نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے تو نبی کا دل اللہ کے رازوں کا غنچہ ہے، نبی کا دل اللہ کے رازوں کا غنچہ ہے۔ غنچے کو کلی کہتے ہیں، کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ فاطمہ کوئی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے، اللہ کے رازوں کا غنچہ فاطمہ الزہرا کو کہا گیا ہے۔ ہم ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ فاطمہ کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عائشہ آتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت زینب آتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت رقیہ آتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں ام کلثوم آتی تھی، حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا بارگاہ نبی میں حاضر ہوا کرتی تھی تو حضور حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے۔ کیا کہو گے جس کے لیے نبوت کھڑی ہو رہی ہو، رسالت کھڑی ہو رہی ہو، کائنات کھڑی ہو رہی ہو؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم پر باتیں بہت ہے، علی کے معاملے لاجواب ہے، فاطمہ الزہرا کے معاملے لاجواب ہے، اور ان کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ بھی لاجواب، حسین جس کو کہتے ہیں قسم خدا کی۔ حسین کوئی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے، حسین حسین کوئی بہت بڑی ذات کا نام ہے، حسین بہت بلند و بالا شخصیت کا نام ہے۔ 12:40 ہو چکے ہیں، بس تقریر کا حضرات میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا تھوڑا گفتگو حضرت امام حسین پہ بھی کریں گے، لیکن وقت کی اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بس تھوڑا سا ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن کے بعد میں پوری ختم کر دیتا ہوں کہ ہم جس ذات کے پاک کے لیے بیٹھے ہیں شہزادے ہیں، ہم جس ذات پاک کے لیے بیٹھے ہیں وہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں۔ ہم کوئی اللہ اکبر ان پر احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے الحمدللہ ہمیں بلا لیا ہے اپنی محفل میں، ذکر شہدائے کربلا میں۔ ارے حسین کس شخصیت کا نام ہے؟ لوگ تو کہتے کہ حسین جنگ ہار گئے، معاذ اللہ۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں ادھر ظلم انتہا پہ تھا، ادھر صبر انتہا پہ تھا۔ بہت سے لوگ کہتے کہ سر بچا نہ سکے، تو میں یہ کہتا ہوں میرا امام سر کٹانے نہیں گیا تھا کربلا میں، سر بچانے نہیں گیا تھا، بلکہ سر کٹا کے دین کو بچانے کے لیے میرا حسین گیا تھا۔ بہت بڑی ذات کا نام ہے۔ جنگ احد ہوئی ہے، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ خندق ہوئی ہے، جنگ موتا ہوئی ہے، اور بھی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جتنا ذکر اس جنگ کا ہوتا ہے، کربلا کا ہوتا ہے، قیامت تک کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارو، اللہ اکبر، دنیا تو سوچ رہی تھی، یزیدی بھیڑیے سوچ رہے تھے جیت ہم گئے، ہم فاتح ہو گئے، یہ مفتوح ہو گئے، لیکن کربلا میں حسین نے سر کٹا کے خاندان والوں کو کٹا کے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہر جگہ سر کٹانے والا مفتوح نہیں ہوتا ہے، بہت سی جگہ سر کٹانے والا فاتح ہوتا ہے، وہ کٹوانے والا قسم خدا کی فاتح ہوتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ میرے حسین نے یہ ڈکلیئر کر دیا
تو دے دیا، لیکن یہ مت سوچنا کہ یہ تخت و تاج تمہارا سلامت رہے گا، یہ بادشاہیت تمہاری سلامت رہے گی، یہ تمہارے چند دن کے جاؤ جلال سلامت رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھ لو میرے پیارو، جس حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا، یزید سوچ رہا تھا کہ حسین مٹ گئے، علی اکبر مٹ گئے، قاسم مٹ گئے، عباس مٹ گئے، خاندان مٹ گیا۔ ارے جس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ خود مٹ گیا۔ آج یزید کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، حسین کو دنیا پکار رہی ہے، حسین کا ذکر زندہ باد، حسین کے جلسے زندہ باد، حسین کے میلاد زندہ باد، حسین کے عرس زندہ باد، حسین کی سبیلیں زندہ باد۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے سینے میں، ہمارے سینے میں حسین زندہ ہے، ہمارے مرنے میں حسین زندہ ہے، ہمارے مکے میں حسین زندہ ہے، ہمارے مدینے میں حسین زندہ ہے، ہمارے گھر گھر میں حسین زندہ ہے۔ آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے، دادا بھی کہتا ہے کہ نام حسین رکھو، دادی بھی کہتی ہے نام حسین رکھو، گھر گھر میں حسین ملے گا۔ ارے ہم تو حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام حسین کے نام پہ نہیں رکھتے، اپنے محلوں کے نام حسین کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، حسینی چوک نام رکھتے ہیں، حسینی مدرسہ نام رکھتے ہیں، حسینی خانقاہ نام رکھتے ہیں۔ یہ حسین کی زندگی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد ہوتا ہے۔ تو آج حسین زندہ ہے، حسین کے نام لینے والا زندہ ہے، اور قیامت تک یہ زندہ و جاوید رہیں گے، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو گھٹی دی تھی، ایسی گھٹی دی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے، حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچی جب حسین اعظم پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان خطاب فرما رہے تھے، تو میں نے جب دیکھا تو حضور خطاب فرما رہے ہیں، نماز فجر کے بعد عرض کیا رسول اللہ ایک بات پوچھنے آئی ہوں۔ آقا نے فرمایا اپنی جلدی سے پوچھو۔ عرض کی میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ بہت غمناک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے ایک جسم کے گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری جھولی میں ڈال دیا۔ تو مصطفیٰ غمناک نہیں ہوئے بلکہ مسکرائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا خواب برا نہیں ہے تو اچھا خواب، ان قریب ایک لڑکا پیدا ہوگا جو پیدا تو میری بیٹی کے گھر ہوگا لیکن تیری گود میں کھیلے گا۔ حضرات یہ حسین کی خوشخبری میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے تھے۔ جب حسین پیدا ہوگا، آئے ہائے، حسین کو گھٹی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، لعاب دہن جو ڈالا حضور نے ڈالا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی عالم گھٹی دیتا ہے، کوئی مفتی گھٹی دیتا ہے، لیکن جب حسین پیدا ہوئے حضرت فاطمہ کی طرف حضور بیٹھے ہوئے تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ابو جان گھٹی دیجئے، تو وہ اندر جانے لگی دودھ لینے کے لیے، شہد لینے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گھٹی دودھ اور شہد کی نہیں دی جائے گی، اس کو گھٹی جو دی جائے گی میرے لعاب کی دی جائے گی۔ تو حسین پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، چٹایا، زبان کو چسایا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے اور نوازے کی شان ہے کہ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو گھٹی کھجور کی، شہد کی، دودھ کی یا کسی بھی چیز کی دی جاتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حسین کی حضرات محترم منہ پاک میں گیا ہے۔ تو وہ حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوازے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازے کو دیکھ رہے، خوش بھی ہو رہے ہیں غمناک بھی ہو رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں غمناک بھی ہو رہے ہیں۔ حضرت فضل کہتی ہے آپ خوش بھی ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے، غمناک بھی ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ بچوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم تو اسے یہیں دیکھ رہے ہو، میں اس کو میدان کربلا میں دیکھ رہا ہوں، تم اس کو مدینے میں دیکھ رہی ہو، میں سہراؤں میں دیکھ رہا ہوں، تم اس کو یہاں دیکھ رہی ہو، میں نوک نیزہ میں دیکھ رہا ہوں، تم اس کا بچپن دیکھ رہی ہو، میں اس کا بڑھاپا دیکھ رہا ہوں، تم اس کی ولادت دیکھ رہی ہو، میں اس کی شہادت دیکھ رہا ہوں۔
اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ کبھی جبریل امین آئے تھے اور مجھ سے کہہ گئے کہ آپ جس بچے کو لے کے خوش ہو رہے ہیں، آپ کی امت کے کچھ شریر لوگ آپ کے اس بیٹے اور نواسے کو قتل کر دیں گے، اور پروف کے لیے ایک مٹی دے کے گئے۔ وہ مٹی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت علی بھی موجود تھے، فاطمہ بھی موجود تھی، حضرت ماریہ جبریہ، حضرت فضہ، جتنی بھی حضور کی ازواج مطہرات تھی سب موجود تھی، سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بات بتائی۔ بات بتانے کے بعد وہ مٹی کسی کے ہاتھ میں مصطفیٰ نے نہیں دی، بلکہ حضرت ام سلمہ جو ہماری ماں ہے، حضور کی بیوی ہے، ان کے ہاتھ میں دی اور فرمایا ہے ام سلمہ یہ مٹی تم رکھو گی، اور جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ اب ایک بات اس سے حضور کا علم غیب پتہ چلتا ہے، حضور کی اور بھی بیویاں ماں بیٹی تھی، لیکن حضور نے کسی کے ہاتھ میں وہ مٹی نہیں دی، وہ مٹی دی تو حضرت ام سلمہ کے ہاتھ میں دی، کیونکہ جب میدان کربلا واقعہ ہوا تو جتنی بھی بیویاں تھیں حضور کی، ہماری مائیں تھیں، سب کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آخری وقت میں اگر کوئی زندہ رہے گا تو ام سلمہ ہی زندہ رہے گی، اس لیے اس سے مصطفیٰ کا علم غیب ثابت ہوا کہ مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں۔ کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان پاک سے جو نکال دیا ہے، قسم خدا کی وہ ٹل نہیں سکتا، وہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، بہت سی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر دی، تو نانا نواسے کو دیکھ رہے، نواسا نانا کو دیکھ رہے، ایک دوسرے کو پیار محبت سے نیاز سے دیکھ رہے۔ تو حضرات اس وقت نواسے نے عرض کیا نانا جان آپ نے اذان پڑھ دی ہے میرے بچپن میں، اذان رامپورہ کی زندہ دل سنی ہو، اذان کس لیے ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے جماعت کے لیے، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے۔ آپ کی فجر میں جب اذان ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے بعد شاید جماعت ہوتی ہوگی، 20 منٹ بعد جماعت ہوتی ہوگی، ظہر میں 15 منٹ بعد جماعت ہوتی ہوگی، عصر میں 15 منٹ بعد جماعت ہوتی ہوگی، مغرب اور عشاء میں 15-20 منٹ بعد جماعت ہوتی ہوگی۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور تکبیر کہی تو حسین نے بھی اشاروں میں عرض کر دیا نانا جان اذان آپ نے پڑھ دی ہے، اذان کے بعد جماعت ہوتی ہے، لیکن یہ جماعت الگ ہوگی۔ کچھ جماعتوں کا ٹائم 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ رہتا ہے، لیکن یہ جماعت تھوڑا ٹائم لے گی، اس لیے کہ اذان تو آپ نے مدینے میں دی ہے، اب یہ آپ کا نواسا جماعت کربلا میں ادا کرائے گا، کربلا میں ادا کرائے گا۔ یہ حسین، اور حسین نے عرض کیا تھا نانا جان یہ آواز کی لاج رکھوں گا جو آج کان میں اذان گئی نا کہ دنیا تو مسجدوں میں قرآن پڑھے گی، مدرسوں میں قرآن پڑھے گی، مسجدوں میں قرآن پڑھنا آسان ہے، مدرسوں میں قرآن پڑھنا آسان ہے، خانقاہوں میں قرآن پڑھنا آسان ہے، جنگل اور صحراؤں میں قرآن پڑھنا آسان ہے، جلوت و خلوت میں قرآن پڑھنا آسان ہے، لیکن حسین نے عرض کر دیا تھا نانا جان یہ مسجد ہوا ہے، دنیا مسجد میں اذان قرآن کی تلاوت کرے گی، مدرسوں میں قرآن کی تلاوت کرے گی، صحراؤں میں قرآن کی تلاوت کرے گی، لیکن یہ آپ کا نواسا الگ قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ مسجد میں نہیں، مدرسے میں نہیں، خانقاہ میں نہیں، بلکہ جس وقت اس کا سر نوک نیزہ پہ چڑھا دیا جائے گا یہ آپ کا بیٹا نوک نیزہ پہ چڑھ کے دنیا کو قرآن سنائے گا۔ یہ میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، مطلق اعلی حضرت۔ یہ حسین ہے جنہوں نے نوک نیزہ پہ، اور امی جان جب بیٹھی ہوئی تھی نا حضرت فاطمہ تو عرض کیا تھا امی جان سے حضرت فاطمہ سے حسین کہ امی جان آپ بہت قرآن پڑھتی ہیں، بہت قرآن پڑھتی ہیں، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن، سوتے ہوئے قرآن، جگتے ہوئے قرآن، دودھ پلاتے ہوئے قرآن، ہر چیز میں قرآن پڑھتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ نے بیٹا ہر چیز دنیا میں چھوڑ دینا لیکن قرآن کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ تو اس وقت حسین نے بھی عرض کیا تھا امی جان آپ تو ادھر ادھر قرآن پڑھتی ہیں لیکن میں اس وقت ایسا قرآن پڑھوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اور واقعی حسین اعظم نے کیسا قرآن پڑھا کہ جب دمشق کے یہ سر انور کو لے کے جایا جا رہا ہے تو ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں کی تلاوت کر رہے تھے، چھت پہ بیٹھ کر ہم مسجد
کأن اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یعنی سورہ کہف کی چند آیتیں تلاوت کر رہے تھے صحابی رسول بزرگ ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے. اس وقت جب دیکھا کہ نوک نیزے پہ سر حسین آ رہا ہے، قسم خدا کی یہ میرے حسین کی زندگی کی علامت. میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. رامپور کے زندہ دل سنیو، زندہ دلی سے بولو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل بھی کیا خاک کیا کرتے ہیں. میرا حسین کل بھی زندہ اور آج بھی اور کل بھی زندہ رہے گا. علماء کو سمجھانے نہیں آیا ہوں، میرے برادری کے سب جانتے ہیں الحمدللہ، سب آپ سے خطاب کر سکتے ہیں، خطاب کرتے ہیں. آپ کو بھی بتانے آئے ہو، آپ کی تھوڑی آواز نکلے گی تو مجھے اچھا لگے گا. حضرت زید بن ارقم جب قرآن کی تلاوت سنی، اللہ اکبر، ہم سیدھا الناس الکہف والرقیم، حضرت زید قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ادھر نوک نیزہ پہ سر حسین چل رہا ہے، سر حسین چل رہا ہے. ادھر تو اصحاب کہف کی آیت تلاوت ہو رہی ہے، ادھر نوک نیزہ پہ حسین تلاوت کر رہے ہیں. اس کے بعد جب بیٹھ گئے زید بن ارقم تو حسین کے سر انور سے آواز آتی ہے کہ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے میرے نانا کے صحابی، یہ بہت بڑی بات ہے. حسین، سر حسین کٹا ہوا ہے، سر حسین چچا، سر حسین کٹا ہوا ہے لیکن صحابی رسول سے بات کر رہا ہے. اے میرے نانا کے صحابی، آپ اصحاب کہف کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ بہت لاجواب ہے، لیکن اس سے لاجواب یہ مصطفیٰ کا نوازا ہے کہ سر کٹ گیا لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ سر حسین سے آواز آ رہی ہے. یہ میرے حسین کی شان ہے. بہت باتیں ہیں، اس میں نے ابھی کچھ بتایا نہیں ہے کہ کس طریقے سے مدینے میں رہے، کس طریقے سے کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے کربلا میں شہادتیں ہوئی. حضرات 10-12 دن میں بھی باہر یہ مکمل واقعات نہیں ہو سکے تھے. 1 گھنٹے میں کیا واقعات مکمل ہو سکیں گے، لیکن حضرات حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے ہم جتنا بھی ہو سکے ذکر کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہو سکے ہم سن سکتے ہیں. میرے حسین، اللہ اکبر، بہت عظیم شخصیت کا نام ہے. میرے حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نوازا جو گھٹی مصطفیٰ نے دی ہے، اذان مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھی ہے، جس کو گود میں مصطفیٰ کھلایا کرتے تھے. آج ہمارے پاس بیٹا ہو، ایک طرف نوازا ہو. آج غور سے سننا، تمہیں نیند تو بہت آ رہی ہے لیکن محرم الحرام کا یہ تاریخی معاملات آپ سنے کرو، علماء سے سنا کرو. علماء سے نہیں تو اپنے بستر پہ لیٹے ہو تو یوٹیوب پہ سن لیا کرو کہ ہم کیا قربانیاں دے سکتے ہیں، ہم کیا دین کے ساتھ خدمت کر سکتے ہیں. میرے حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے، وہ کارنامہ انجام دیا ہے کربلا کے میدان میں. قسم خدا کی، اللہ اکبر. میرا حسین وہ عظیم ولد والا شخصیت کا نام ہے کہ جس حسین کو مصطفیٰ، ایک طرف ہمارا بیٹا موجود ہو، ایک طرف نواسا موجود ہو. حضرت اسرائیل اگر آ جائیں اور کہیں نواسا دو گے یا بیٹا دو گے، نواسا دو گے یا بیٹا دو گے، تو میرا اور آپ کا دل کیا کہے گا؟ میں بیٹا نہیں دوں گا، میں بیٹا نہیں دوں گا، نواسا دے دوں گا. لیکن اس مصطفیٰ کو کیا کہو گے جس مصطفیٰ، جو مصطفیٰ حسین سے اتنا پیار کرتے تھے. ابراہیم حضور کے سگے بیٹے ہیں، ادھر مصطفیٰ کے بیٹا نواسا یہاں پہ بیٹھا ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان دونوں میں سے ایک کو مانگتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کو مانگتا ہے، یا تو بیٹا دے دو یا نواسا دے دو، یا بیٹا دے دو یا نواسا دے دو. تو حضرات مصطفیٰ جان رحمت نے سوچا اگر بیٹے کو دوں گا اس کا زیادہ غم مجھے ہوگا، اگر نواسے کو دے دوں گا حسین کو اس کا غم میری بیٹی کو بھی ہوگا. جبریل سے فرمایا جبریل اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو میں اپنے بیٹے کا غم تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. اس حسین، اللہ اکبر، جس حسین کا گرنا گوارا نہیں مصطفیٰ کو کہ جس کے لیے سجدے کو طویل فرما لیا، جس کے لیے خطبے کو چھوڑ دیا، جس کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. اس مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کو میدان کربلا میں جب 72 خنجر لگے ہوں گے اس مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا بیتی ہوگی. اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ حسین قسم خدا کسی دنیا دار آدمی کا نام نہیں ہے, حسین کسی متقی آدمی کا نام نہیں ہے, حسین کسی پرہیزگار آدمی کا نام نہیں ہے, حسین کسی نیک آدمی کا نام نہیں ہے. حسین کس کا نام ہے؟ حسین اس ذات کا نام ہے جس کو شہنشاہ ہندوستان حضرت حضور خواجہ خواجگاہ قبلہ چشتیہ مرکز عاشقہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ حسین کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دین پناہ ہست حسین, سردار نداد دست یزید عطا کے بنا لا الہ ہست حسین. حسین دنیا نہیں ہے, حسین دین ہے پیارو, حسین دین ہے, دین کو پناہ دینے والے ہیں. حضرات محترم شاہ حسین ہے, بادشاہ حسین ہے, دین حسین, دین حسین ہے, دین کو پناہ دینے والے حسین ہے, دین کو بچایا حسین ہے. حسین کو ہم کیا سمجھتے ہیں پیارو؟ حسین پاک کی عظمت کو سمجھو, ان کی قربانیوں کو سمجھو. میرا حسین ہم صبر نہیں کر سکتے. میرے حسین نے تو مدینے چھوڑا تو صبر کیا. ارے مدینہ کوئی چھوڑتا بھائی یار, مدینہ کوئی چھوڑتا؟ عمرے کے لیے جاتے ہو 8 دن میں آنسو نکلتے ہیں. مدینے آپ عمرے پہ جاتے ہو, مدینے سے واپس آتے ہو تو روتے ہو, روزہ رسول چھوٹ رہا ہے, روزہ رسول چھوٹ رہا ہے, میں نہیں چھوڑوں گا مدینہ. یا رسول اللہ دوبارہ کب بلاؤ گے, دوبارہ کب بلاؤ گے؟ 8 دن مدینے میں رہنے کے بعد حالت خراب ہو جاتی ہے ہماری, حضور کی یاد آتی ہے. ارے وہ حسین جو مدینے میں پڑا بڑا ہوا ہے, پلا ہے, حسین مصطفیٰ کی گود میں کھیلے ہیں, مدینے کی گلیوں میں کھیلے ہیں. اس حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ حضرت ابو بکر کا مزار چھوڑا ہوگا, عمر کا مزار چھوڑا ہوگا, عثمان کا مزار چھوڑا ہوگا, جنت البقیع میں اماں فاطمہ کا مزار چھوڑا ہوگا, ہزاروں صحابہ کرام کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے. وہ کیسے انہوں نے دل پہ لیا ہوگا؟ حضرات محترم چھوڑنا کوئی آسان تھا لیکن آسان نہیں تھا. یہ میں نے اور آپ کے خاطر چھوڑا ہے. مصطفیٰ جان رحمت, جہاں 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے, جو ایک بار آ جاتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. وہ مدینے کی حاضری ہے میرے پیارو. اللہ اکبر. صبح شام حضور کے بارگاہ میں حسین جاتے تھے, لیکن اس حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے. حضور سے یہی تو عرض کیا تھا, یا رسول اللہ مدینہ میں کیسے چھوڑوں, لیکن دین کے خاطر چھوڑوں گا, شریعت کے خاطر چھوڑوں گا, شریعت کی بقا کے لیے چھوڑوں گا. نانا جان کے مزار سے لپٹ گئے تھے. نانا جان مدینہ چھوڑنے دل نہیں چاہتا, میں کیا کروں, یزید نے پریشان کر دیا. نانا جان میرے اوپر کرم فرمائیے, نانا جان میرے اوپر رحم فرمائیے. قسم خدا کی نانا جان جو آج بھی ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ حسین کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ جب تڑپے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے رونے لگے, مزار کو کلابے میں لے لیا. مزار حضرات ہاتھوں میں اللہ اس طریقے سے مزار پہ ہاتھ رکھے کہ جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ بیٹھا کرتے تھے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے کرم فرمایا اور حسین کے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے. اور مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف لے آئے, قسم خدا کی فرمایا, بیٹا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری دعا کل بھی تیرے ساتھ تھی, میری دعا آج بھی تیرے ساتھ ہے. تو کربلا کے میدان میں جائے گا, مجھے تو شروع سے ہی پتا تھا علی اکبر پیاسا قربان ہوگا, قاسم پیاسے قربان ہوں گے, عباس پیاسے قربان ہوں گے, سب پیاسے قربان ہوں گے, لیکن تجھے صبر کرنا پڑے گا. اللہم آتِ حسین صبر و اجرا. اللہ کی بارگاہ میں حضور دعا فرما چکے تھے, یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا, اجر بھی عطا فرمانا. حضرات محترم, یہ نانا جان کے مزار پر حاضری دی, مولا محمد نے حاضری دی, سیدہ زینب نے حاضری دی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بھی یہ سرکار کے نواسے امام حسین اپنی اماں کی قبر پہ جاتے ہیں, اور اماں کی قبر پہ بھی جب دل بے چین ہوتا تھا تو آپ کے مزار پہ آ جایا کرتا تھا, دعا کر لیا کرتا تھا, دل کو تسلی تشلی مل جایا کرتی تھی. آج تو آپ کے مزار سے دور جا رہا ہوں, دوبارہ نصیب بھی میرا آپ کا مزار مجھے نصیب نہیں ہوگا. امی جان کس کے مزار پہ جا کے میں دعا مانگوں گا. تو امی جان نے فرمایا, بیٹا
جیسے کل میں تیرے ساتھ تھی، آج بھی میں تیرے ساتھ ہوں، اور میدان کربلا میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جب تو کربلا میں تنہا گھوڑے سے گرتا ہوگا تو تیرے پیارے یہ ماں فاطمہ الزہرا اپنے دامن کو پھیلا دے گی اور تجھے گرنے نہیں دے گی۔ یہ اللہ اکبر فاطمہ الزہرا کے مزار سے آوازیں آ رہی تھی۔ سیدہ زینب جب ماں کو پکار رہی تھی، امی جان میں تو پردیس جا رہی ہو۔ جب بیٹیاں پردیس جاتی ہیں تو مائیں دعا دیتی ہیں، مائیں گلے لگاتی ہیں، آج کون مجھے گلے لگائے گا، آج کون مجھے دعا دے گا؟ تو حضرات سیدہ زینب سے بھی فاطمہ الزہرا نے یہی کہا تھا، اے بیٹا فکر مت کر، اپنے بھائی کا ہمیشہ ساتھ دینا، اپنے بھائی کے ساتھ چلنا، اس لیے کہ تو صبر کرے گی، قربانیاں دے گی تو اتنا بڑا مقام تجھے ملے گا کہ جس طریقے سے حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، حسین کے ساتھ ساتھ تیرا نام بھی قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ آج سیدہ زینب کو قیامت تک دنیا یاد رکھے گی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ بڑی بڑی قربانیاں ہیں، یہ لوگ مدینے سے نکلے، اللہ اکبر، مدینے سے نکل کر مکہ پہنچے۔ حضرات مکہ کس ٹائم پہنچے؟ میں کوئی واقعات نہیں بتا رہا ہوں، تقریر حضرات سمجھ لو ختم ہو چکی ہے۔ کچھ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ ابھی تو کربلا کا انہوں نے سفر شروع نہیں کرا، پھر ایک ایک کی شہادت بتائیں گے تو پتہ نہیں فجر کریں گے کیا؟ نہیں فجر نہیں، آپ سے زیادہ مجھے سستی آ رہی کہ کب بستر پکڑو، کیونکہ آواز بھی میرے کام نہیں دے رہی ہے اور دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ بس حضرات یہ آپ کی محبتیں ہیں اور حضرت کی دعوت محبت پر الحمدللہ یہ کرم فرماتے رہتے ہیں مولانا اکرم صاحب، اور ہم آپ کی محبت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ یہ محفلیں روز روز نہیں آیا کرتی، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی جب یہاں پہ آتا ہوں، ایسے ایسے بچے ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے نعت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے حضرات محترم باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب فاطمہ الزہرا کی کنیزیں بن رہی ہیں، کنیزیں، یہ سب فاطمہ الزہرا کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ ماشاءاللہ جو مولانا صاحب نے فرمایا، یہ اسکول کھلا ہے، اب اسکول کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسلامک اسکول ہے، ہندی انگلش کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اردو کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور جن کے ماں باپ نے فری آف کاسٹ تعلیم، ایک زندہ ہے تو ہاف فیس لگ رہی ہے، اور کہیں 10,000 فیس لگتی تو 5,000 فیس لگ رہی ہے۔ یہ بہت بڑا ماشاءاللہ ذکر ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے دین کی خدمت لیتا ہے۔ جو نام دیا گیا رئیس بھائی، نام بھی رئیس ہے، کام بھی رئیس ہے۔ نام رئیس کا مطلب جانتے ہو آپ؟ رئیس بہت بڑے چیز کا نام ہے، رئیس یعنی دل والا، رئیس مالدار۔ تو اللہ انہیں دنیا بھی مالدار رکھے گا اور آخرت میں بھی مالدار رکھے گا۔ حضرات کو ہمیں چاہیے ان بچیوں کا حوصلہ بڑھائیں، اور آپ کو بھی چاہیے ان بچیوں کو اس طریقے سے تیار کرے کہ آج ہماری بچیوں سے جہاں جہاں عالم اچھے ہیں وہاں تو بچیاں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہیں، لیکن جہاں عالم ڈپلیکیٹ نوٹ کمانے میں لگے ہوئے ہیں تو وہاں معاملہ حضرات کچھ بھی معاملات گڑبڑ سڑبڑ چل رہے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بچیوں کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھاؤ۔ یہاں پہ مدرسے میں تجوید کے ساتھ بچیوں کو الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن ہے، وہ قرآن کی تفسیر کرنے والی، کوفہ میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کو اگر کسی نے بیان کیا گیا وہ کوئی اور عورت نہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ آج ہماری بچیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، تفسیر بھائی رومال والے بھائی صاحب، او میرے بھائی جان تھوڑا بیٹھیے، ماشاءاللہ اچھا کمر میں درد ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بین نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضرات بس یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے الحمدللہ جہاں اس طریقے کے مدرسے ملتے ہیں، اس طریقے کی محنتیں ملتی ہیں، اس طریقے کی کاوشیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ آج جو موطا امام محمد حضرات محترم جو درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں مولویت میں جنہوں نے ہمارے علماء نے مولویت کر رکھی ہے الحمدللہ، ان کی بچیاں تھی امام محمد کی بچیاں، جب ان کے پاس حضرات کچھ محدث پڑھنے کے لیے آتے تھے، دیکھیے ادھر بچیاں، ان بچیوں کے اندر وہ جھلک نظر آ رہی ہے کہ بڑے ہو کے ماشاءاللہ یہ بہت بہتر بن جائیں گی اور رامپورہ کی کمان کو یہ سنبھالیں گی، کیونکہ ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، جس گھر میں عورت پڑھ جاتی ہے تو نسلوں کو آباد کر دیا کرتی ہے، نسل آباد
کیونکہ عورت قسم خدا کی اگر میکے میں رہتی ہے تو میکے والے کو دیندار بنا دیتی ہے، اور جب سسرال میں جاتی ہے تو سسرال والوں کو دیندار بنا دیتی ہے۔ جنت کا گہوارہ وہ گھر بن جاتا ہے، خوشنما گھر بن جاتا ہے، جنت کی بو سے آنے لگ جاتی ہے۔ بچیوں کی تربیت مائی کرتی ہے، بیچارہ باپ تو کمانے لگ جاتا ہے۔ اب جس کے بعد دین کی تعلیم نہیں ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ بچیوں کو گالی سکھائے گی، تو مر جا، تجھے ہیضہ ہو جا، تجھے یہ ہو جا، تجھے وہ ہو جا، تو کمینہ ہے، تو پل۔ لیکن جن بچیوں کو قرآن کی تعلیم ہوگی ان کے الحمدللہ جب بچوں کی ولادت ہوگی تو وہ لوریاں نہیں سنائیں گی، دنیاوی کہانیاں نہیں سنائیں گی، بلکہ فاطمہ کی کہانیاں سنا سنا کے، سیدہ زینب کی اسٹوری سنا سنا کے بچوں کو سنائیں گی اور بچوں کو اٹھائیں گی۔ قسم خدا کی اس لیے چاہیے کہ بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ یہ برقع ان کی زینت ہے، یہ دین کی پڑھائی ان کی زینت ہے۔ حضرات کوئی قطب الدین ایسے نہیں بن جاتا۔ علاء الدین جو عورتیں کہتی ہیں نا جسم میرا مرضی میری، جس آخری بات سنے بڑی پوائنٹ کی بات میرے ذہن میں آ گئی، حضرت بات ختم کر رہا ہوں، لیٹ جاتا تو نہیں ہوگا، بس آخری بات ہے کہ پیسہ آپ نے دیا ہے اور تو تھوڑا سن بھی لو یار، پیسہ خرچ ہوا اسٹیج پہ، مولانا پہ، سب پہ پیسے خرچ ہوئے، کوئی فری کا تو کوئی معاملہ، مٹھائی بھی نہیں، مولانا فری کے نہیں، فری کے نہیں، حضرت کوئی فری کا ہے صاحب، سب کی خدمت الحمدللہ آپ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ کی خدمتوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ ماں بہنیں توجہ دیں کہ جو کہتی جسم میرا مرضی میری، میں جیسے چاہوں ویسے رہوں، جسم میرا چلے گا مرضی میری چلے گی، اللہ اکبر، وہ کہتی ہے والی تسلیم مرزا بن گئی، ثانیہ مرزا بن گئی، تسلیم آری بن گئی، جنہوں نے یہ کہا کہ جسم میرا ہے مرضی میری چلے گی، وہ دنیا دار بن کے رہ گئی۔ لیکن جس نے کہا جسم میرا ہے مرضی خدا کی چلے گی، جسم میرا ہے مرضی مصطفیٰ کی چلے گی، میں جو یہ کہتی ہے جسم میرا ہے، میں بال کٹا کے رہوں، برقع پہن کے رہوں۔ میں ان ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جن کو اپنی جوانی پر ایٹیٹیوڈ ہے، جن کو اپنے برقع پھینکنے پر گھمنڈ ہے کہ جسم میرا ہے میں جیسے چاہوں ویسے گھوموں، ان سے کہوں گا کہ آپ دنیا دار ہیں نا، بہت آپ دنیا دار بنتی ہیں تو آپ ایک بات کہہ دیں، وعدہ کر لیں، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ اگر کوئی دنیا دار عورت اس کی گارنٹی لیتی ہے جو کہتی ہے جسم میرا مرضی میری چلے گی، ان کے جب بچے کی ولادت ہو تو وہ اپنے بچے کے پیٹ کے اندر ہی الف سے لے کے یا تک ان کو اللہ اکبر کو سکھا دے، گے گھے گے گھے ماں کے پیٹ میں سکھا دے، اے بی سی ڈی ای ایف جی ماں کے پیٹ میں سکھا دے، تو وہ عورت کہے گی کہ ایسا کب ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اے بی سی ڈی کوئی سیکھے، ایسا کب ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں الف ب ت سے کوئی سیکھے۔ لیکن حضرات محترم جو دنیا دار عورت ہوتی ہے وہ کچھ سکھا نہیں سکتی، وہ کچھ بتا نہیں سکتی، لیکن جنہوں نے کہا جسم میرا ہے مرضی خدا کی چلے گی، جسم میرا ہے سبحان اللہ، مرضی شریعت کی چلے گی، جسم میرا ہے مرضی مصطفیٰ کی چلے گی۔ قسم خدا کی جب وہ شادی ہو کے سسرال میں پہنچی، ان کے پیٹ میں جب بچے نے جنم لیا اور بچہ ان کے پیٹ میں آیا تو قسم تاریخ یہ بتاتی ہے بچہ دنیا میں بعد میں آیا ہے، پہلے وہ 18 پاروں کا حافظ قرآن بنا ہے۔ سبحان اللہ، کون ہوتا ہے جو دین پہ چلتی ہے، جو شریعت پہ چلتی ہے، جو دین سے محبت رکھتی ہے۔ اس لیے کبھی موقع ملا زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ العزیز آگے کچھ باتیں اور عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے تعلیم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سبق ہے سیدنا فاطمہ الزہرا اور سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سبق ہے، ہمیں ان نقش قدم پر مولا تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ کربلا کا پورا سفر باقی ہے، کبھی زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ایک ایک کی شہادت حضرت قاسم علی اکبر، حضرت عباس علی اصغر کی شہادت انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خوب عزت عطا فرمائے، وقار و برکت عطا فرمائے اور ہماری خدمتوں کو مولا تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاکہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ کبھی کبھی تو آپ کا نمبر آتا ہے اور زیادہ محنت کریں گے تب بھی فجر کی نماز میں وہی کے چنے لوگ رہیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کا بڑا بہترین بیان ہے۔ اب ہمارے جو مقدر صاحب ہیں بس مختصر
تبرک آ جائے تو سمجھ لیجئے گا اسٹیج پر آ کے رکھ دیا ہے، یعنی اب سلام کی مکمل تیاری ہے۔ تو حضرت بھی تلائی ہے اور یہ شاہوں کی نگری ہے اور اس بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہ لوٹے، تو اس لیے گزارش ہے قاری ظریف صاحب سے آپ کا خیال رکھیں، وقت کا خیال رکھیں اور آپ کی نیند کا خیال رکھیں، ہر چیز کا آج خیال یہ رکھیں کیونکہ ہر بار آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، اس بار یہ آپ کا خیال رکھیں گے اور بس یہ خود سمجھدار ہیں، جے پور کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں تو ان کو معلوم ہے اس طریقے سے آپ کا خیال رکھا جائے گا۔ اور پروگرام کے سلام کے بعد تبرک کے بعد مدرسے کے بچے اور بچیاں مسجد میں پہنچے، وہاں ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ اور میری ذمہ گزارش ہے آپ سب سے کہ برائے کرم آپ پروگرام کے بعد 5 سے 10 منٹ مسجد میں ضرور جائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، بہت عمدہ، ساری کچھ باتیں آپ کو سننے کو مل گئی ہیں، لیکن میں آ گیا تھا پہلے اور ممبر پہ بعد میں آیا تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے بیان سن لیا حضرت کا اور بہت ہی عمدہ اور بہت اچھا بیان ہوا۔ آپ نے حضرت کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بلکہ پونے 2 گھنٹہ، اگر حضرت چاہتے ہیں تو 2 گھنٹہ نہیں بلکہ 10 گھنٹہ بیان کر لیتے، لیکن طبیعت علیل اور آواز بھی قلیل، پھر بھی ماشاءاللہ بہترین بیان آپ نے سن لیا اور بہت عمدہ بیان سن لیا۔ میری عادت بھی نہیں کہ میں زیادہ لمبا بیان کروں اور میرا اب اتنا دم بھی نہیں ہے، بیان تو میں بہت لمبے کر چکا ہوں لیکن میں سمجھ گیا ہوں اور آپ کو نیند آ رہی ہے تو میں ایک نسخہ دے رہا ہوں، وہ میرے ساتھ آپ کریں۔ میں کھڑا ہو گیا ہوں تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور آگے آگے تھوڑے سے قریب ہو جائیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبت میں جس انداز میں پڑھواؤں محبت کے ساتھ، جس کو آتا پڑھنا وہ سب پڑھیں گے، جس انداز میں پڑھواؤں اسی انداز میں پڑھ لیجئے گا، سب مل کے پڑھیں۔ الصلاۃ، میں دیکھتا ہوں میری آواز تیز ہے یا آپ کی آواز تیز ہے، میں مائک سے اپنے منہ کو ہٹاتا ہوں اور پھر دیکھتے مقابلہ کرتے ہیں۔ الصلاۃ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، آپ لوگ زندہ دل ہیں اور ماشاءاللہ بچے چلے گئے، اب بیٹھ جائیے اپنی مرضی سے، آپ بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ آپ کی نیند بھاگ گئی ہے، ایک طریقہ ہوتا نیند بھگانے کا، اور میں چاہوں گا یہی وہاں مت جائیے، یہی دور مت بیٹھیے، قریب آئیے بھائی میرے پیارے، ہاں قریب آئیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ زندگی زندہ دلی، بس 5-10 منٹ میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر گفتگو میرا آپ ساتھ دیں گے تو میں 10 منٹ میں ختم کر دوں گا، ساتھ نہیں دیں گے تو 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ختم کروں گا۔ اب دیکھتا ہوں میں آپ ساتھ دیتے کیا زندگی، آپ کو میں اللہ کی تعریف کروں، میں اللہ رسول کی تعریف کروں، آپ بھی اللہ کی تعریف کریں، میں اپنے انداز میں تعریف کروں، آپ اپنے انداز میں تعریف کریں، کیوں اللہ کا ذکر کرنے یہاں ہیں۔ امام حسین پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے اور کربلا کے میدان میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، ارے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ ہم امام حسین کی تعلیم کو لے کر کے میرے دوست بزرگوں، بس ترجمہ آیت اور تھوڑی سی بات جو میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو،
کیا کرو؟ زور سے بولو. ہم جو امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, یہ امام حسین کا ذکر, رسول اللہ کا ذکر, یہ ذکر خدا ہی ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں اصل میں ذکر خدا ہے. یاد رکھیں, اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں, اللہ رسول کے ذکر میں بیٹھے, امام حسین کے ذکر میں بیٹھے ہیں, تو آپ یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا, یہ اللہ کا ذکر کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا چرچا کروں گا. اب اس کی تفسیر میں جائیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ مومن تنہائی میں ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا اکیلے میں ذکر کرتا ہے, اور جب بندہ مومن سب کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ رحمت والے فرشتوں کے مجمع میں تشریف فرما کر کے اس کا ذکر کرتا ہے. میرے دوستو, ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ نے فرمایا, اے ایمان والو مدد حاصل کرو. کیا کرو؟ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. صبر سے کیسے مدد حاصل کرنا ہے؟ کیسے؟ ہاں جذبات اپنی جگہ ہیں لیکن صبر اپنی جگہ ہے. دیکھیں, یاد رکھیں, نماز سے مدد کیسے حاصل کرنی ہے؟ نماز سے. آج ہم بے نمازی ہو گئے. ابھی عشاء کی نماز امام صاحب نے پڑھائی ہوگی, فجر کی پڑھائیں گے, یا تو 30, 40, 50 لوگ بیٹھے ہیں, لیکن فجر کی نماز میں کوئی 10-5 لکھے. ہاں میں نے دیکھا, کئی دفعہ میں رہتا ہوں, رامپورہ کی مسجد ایک واحد مسجد یہ ہے کہ یہاں 1 نہیں 2 نہیں, کبھی کبھی 3 صفحے ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور شہر کے اندر تو 5 نمازی, اگر عشاء میں 5 صفحے ہیں تو فجر میں 5 ہی نمازی غائب ہو جاتے. لیکن یہ رامپورہ ابھی گاؤں والا ماحول ہے. یہاں پر جیسے گاؤں میں مسجد بھر جاتی ہے, ہمارے گاؤں ایک ہمارے جس میرا پیدائش کا جو گاؤں سرپڑا خاص وہاں جامع مسجد ہے, وہاں عشاء میں بھی نمازی ملیں گے, مغرب میں بھی ملیں گے, لیکن ظہر میں کم ملیں گے, عصر میں کم, اور فجر میں پوری مسجد بھر جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہی مومن کی شان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, عشاء کی نماز جو ہے, عشاء کی نماز منافق کو بھاری اور فجر کی نماز بھی بھاری. یاد رکھیں, جو عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے, جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں, جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے, وہ گویا ایسا ہے جیسے پوری رات عبادت کری. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے 1 بجنے والا ہے, گھبرائیے مت. ہم روزانہ 12 اور 1 بجے سے پہلے سوتے نہیں ہیں. آج ہم امام حسین کی محفل کر رہے ہیں, کل ہم موبائل دیکھیں گے, اور کل بھی ہم نے موبائل دیکھا ہوگا. 12 یا 1 بجے سے پہلے نہیں سوئے ہیں اور نہیں سوتے ہیں. یاد رکھیں, تو ہماری عادت ہی ایسی ہے, تو فجر کی نماز میں بھی ہم اٹھ سکتے ہیں. اٹھیں گے انشاءاللہ, اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئیں گے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا, اے ایمان والوں مدد حاصل کرو صبر سے, اور جلدی بولو, صبر سے, اور بولو نا, صبر سے, اور رئیس بھائی آپ تو آواز نکال دو, آپ نکال دو کہ تو ہی نکال دیں گے. آپ کو تو پتا ہے نا ترجمہ, آپ تو سنتے رہتے ہو. اور جمعہ بھائی کہاں چلیں گے؟ جمعہ بھائی نے جمعہ پڑھ لیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے. خیر, اگر ہوں گے تو سلام میں آ جائیں گے. ہاں, جمعہ بھائی, رئیس بھائی کے بڑے بھائی, اکثر لوگوں کے میں نام جانتا ہوں, کیونکہ میں یہاں آج سے نہیں 2005 سے آ رہا ہوں. آج سے نہیں, کب سے آ رہا ہوں؟ 2005 سے. ہاں, جب میں گٹے والے بابا گیا تھا تو ہمارے انور بھائی بہار کے یہاں پر بس گئے تھے. جب سے میں آ رہا ہوں, موٹے والے انور بھائی. اور یہ مسجد نہیں تھی, بلکہ بس یہ زمین ہی خریدی گئی تھی, زمین ہی خریدی گئی تھی, اور اس میں ٹپر پڑے ہوئے تھے. تو اس وقت کی تاریخ, اور یہاں پر یہ راستہ نہیں تھا, یہاں گڈھے تھے, گہرے گہرے گڈھے, اور یہاں آدمی کم بستے تھے اور خنزیر زیادہ تھے. اللہ معاف کرے, آج تو مومن زیادہ ہے. سبحان اللہ. بول رہے آپ تمہاری تعریف. اللہ فرماتا ہے, ایمان والوں مدد حاصل کرو, مدد حاصل کرو. کیسے؟ صبر سے. کیسے؟ بس بول دو جلدی سے, میں بات ختم کر رہا ہوں. کیسے مدد حاصل کرنی ہے؟ اور کیسے؟ اگر تم صبر کر لو گے, نماز پڑھ لو گے, تو اللہ کی مدد آئے گی. کوئی دنیا کا انسان تمہارا بال باقا نہیں کر سکتا, کوئی بال باقا نہیں کر سکتا. یہ پیغام لے جاؤ ظریف قادری کا. یاد رکھو, اگر صبر سے زندگی گزارو گے اور عبادت میں لگ جاؤ گے اللہ کی, تو اللہ تمہیں محتاج نہیں رکھے گا, اللہ تمہیں مالدار کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ آیت کا ٹکڑا تو سب کو یاد ہے, میرے ساتھ مل کے پڑھو, ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ. اچھا جمعہ بھائی آگے کیا؟ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے.
देखिए ये बरकती वैसे आगे बड़ी मोहब्बत करते हैं जुम्मा भाई बचपन से ही, और जवानी और बुढ़ापा भी इनका और हमारा करीब हो रहा है। बहर के अल्लाह पाक सलामत, बड़ी बड़ी दूर इनको महफिल मिलादों में बुलाया मैंने, बड़े बड़े इलाकों में लाउड स्पीकर इनके पहुंचाए गए। हाँ, बड़े बड़े इलाकों में जहाँ सो यार हजरत कहाँ लेके जाओगे, मैंने जहाँ जहाँ मुसलमानों के वहीं वहीं मिलाद पड़ेंगे। अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक को इज्जत अता फरमाए। बस याद रखो इमाम हुसैन का जिक्र है, सारी बातें आपने सुन ली। बस एक बात मैं बता दूं, इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए और अपने छोटे और नन्हे बेटे नन्हे अली असगर को लेकर गए। हाँ, ये बात सुनी होगी, वाकई इमाम साहब ने सुनाया होगा, सारे वाकया आपने सुनी होंगे। लेकिन नन्हे अली असगर, एक छोटा बेटा जो अभी दूध पी रहा है, उसकी कुर्बानी भी इमाम हुसैन ने अल्लाह की रज़ा के लिए दे दी। जैसे कि यजीदियों के अपने खुतबा पढ़ा, बयान किया, यजीदियों मुझे पानी नहीं चाहिए, छोटा बच्चा है, कम से कम आपने हुज्जत पेश की। ऐसा ना हो कि यजीदी कहते इमाम हुसैन ने हमसे पानी के लिए कहा ही नहीं, हम देते क्या। इमाम हुसैन ने हुज्जत रखी और कहा यजीदियों ये नन्हा अली असगर है, कम से कम इसके लिए कुछ पानी दे दो, कुछ कतरे दे दो। एक जालिम ने चचा का तीर मारा, नन्हे अली असगर की गर्दन में लगा। इमाम हुसैन ने जैसे नन्हे अली असगर की गर्दन से खून निकला, अपने हाथों में लिया और आसमान की तरफ बुलंद कर दिया। कहा अल्लाह ये तो एक अली असगर है, अगर तुम मुझे 1000 अली असगर देता तेरे नाम पे एक करके कुर्बान कर देगा, तेरे नाम पे एक करके। तो हमें भी चाहिए, हम अल्लाह की रजा के लिए अपने कम से कम औलाद को नहीं खर्च कर सकते तो अपने माल को खर्च करें। रईस भाई ने स्कूल कायम किया है, इस स्कूल का प्रचार करें, तालीम को आम करें। जितनी तालीम आम होगी, खुदा की कसम हमारा बच्चा जो है इल्म का जो है इल्म से मालामाल हो जाएगा, दुनिया का इल्म भी आ जाएगा, दीन का इल्म भी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। हम हिरा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, रईस भाई ने विजिट भी किया, 3000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, कम से कम 1700-1800 बच्चियां पढ़ती हैं और 1200-1300 बच्चे पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी है और उसमें दीन की पढ़ाई भी है। आज मैंने 11वीं की क्लास को तालीम दी और मैंने कहा बेटा सबसे बड़ी चीज है, आप जब घर से निकले तो अल्लाह के साथ भरोसा करके निकले, और घर से निकले तो ये दुआ पढ़ के निकले, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए ये दुआ पढ़ के निकलता है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत। तो ये दुआएं कहाँ मिलेंगी? आपको स्कूलों में, मदरसों में मिलेंगी। मौला ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे। गुफ्तगू खत्म करता हूँ मैं, गुलशन तुम्हारा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब मिलके पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, मेरे साथ मिलके पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।